اگلا کویشچن سر بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ بینک میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولوانے کو جائز سمجھتے ہو، اور آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہے اور میں بھی اسی فیلڈ سے ہوں کہ بینک کا بڑا حصہ اس کرنٹ اکاؤنٹ والی رقم ہوتا ہے اور آگے سود پر دے کر کمائی کرتے ہیں، تو کیا صحیح مسلم کی حدیث کے تحت کرنٹ اکاؤنٹ والا بھی لعنت کا مستحق نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں جی، سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بچیں. میں نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ بچیں، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مال کی حفاظت کے لیے، ظاہر آپ گھروں میں تو مال کی حفاظت ممکن نہیں رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آخری درجے میں اس لیول تک بچ سکتا تھا. جس طرح کہ آپ اگر امرود کھا رہے ہیں اس میں سے کیڑے نکل آئیں تو اس سے تو آپ کو بچنا چاہیے، لیکن آپ جو راہ چلتے ہوئے گندگی کے ڈھیر کے پاس سے کچھ آپ نے بیکٹیریا انہیل کر لیے ہیں، اس سے تو آپ بچنا ممکن نہیں ہے نا، سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے نا. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ ڈائریکٹ معاون تو نہیں ہے، اور بینک بھی یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جی ہم اس رقم پہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ان کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے اس طرح یوز نہیں کرتے، ہر وقت اویلیبل بھی ہوگی آپ کے لیے. باقی اگر وہ یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر وبال ہے، اور اس سے بھی آسان طریقہ ہے کہ آپ اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں. میں تو اس چکر سے اب آپ کو اگلے سٹیپ میں لے آتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اسلامک بینکنگ جو ہے، جیسے میزان بینک ہے، اس کو میں نے قریب سے اسٹڈی کیا، یا باقی بھی جو پیور اسلامک بینک ہے. ایک وہ ہے جو بینک تو سودی بینکاری ہے لیکن ان کی برانچیں اسلامک ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو پیور اسلامک بینک ہے جیسے پریمیئر اسلامک بینک ہے، میزان بینک، میں تنخواہ نہیں لائی سر میزان بینک تو وہ تھوڑے مفتی لیندے نے، مفتی اعظم حضرات جتنے نے. تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اسلامک بینکنگ، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے بتایا. تو آپ اسلامک بینک میں، میزان بینک میں، کسی اور بینک میں جو ہے وہ کھلوا لیں اکاؤنٹ، کیونکہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو یہ کرنا پڑے گا حفاظت کے لیے. تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں 4 جگہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر سور کا گوشت اور بہتا ہوا لہو اور غیر اللہ کے نام پہ جو ذبیحہ ہو یا مردار، وہ بھی جائز کے درجے میں ہو جاتا ہے. ایون سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں آیا کہ حرام کھانا بھی آپ کے لیے کلمہ کفر بولنا بھی جائز ہوگا اگر دل میں ایمان رکھتے ہیں. یہاں پہ زندگی موت کی کشمکش والا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن مال کے نقصان والا معاملہ تو ہے. یعنی گھر میں رکھنے کے، اب آپ کو پتہ ہے اتنی حفاظت والا معاملہ نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں تو آپ نے رکھنا ہے نا. تو آپ اسلامک بینک میں رکھوا لیں، سب سے بہتر ہے کہ آپ اس والے معاملے میں، کیونکہ وہ جتنا کاروبار کر رہے ہیں اوورآل انہوں نے گیون سرکمسٹانسز میں تقریباً 80% تک اس معاملے کو درست کر لیا ہوا ہے. وہ پیورلی سودی بینکاری نہیں کر رہے ہوتے. باقی ظاہر ہے وہ جو کائبر ریٹ نکلتا ہے، کراچی انٹر بینک ریٹ ہے، ظاہر ہے اس میں تو اسٹیٹ بینک کے تحت ہیں وہ، لیکن آگے جو کاروبار وہ کر رہے ہیں وہ سودی نہیں ہے ان کا، منی اگینسٹ گڈز. اس لیے آپ کو کوئی اسلامک بینک پرسنل لون نہیں دے گا، کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوتا ہے. وہ کہیں گے مکان بنانا ہے آپ نے، اچھا جی کتنے کا بننا ہے؟ 40 لاکھ کا. آپ کے پاس کتنے؟ 10 لاکھ. کہتے ہیں ٹھیک ہے 10 لاکھ، ہم 30 لاکھ آپ کو دیں گے، 10 لاکھ آپ ڈالیں، اور جب مکان بنے گا اس مکان کے آپ پھر 4 حصے کریں گے، 3 حصے کا کرایہ ہمیں ملے گا، کیونکہ 30 لاکھ کے مالک تو ہم ہیں نا، آپ تو صرف 10 لاکھ کے مالک ہیں. اور آہستہ آہستہ جب یہ کرایہ آپ ہمیں ڈیلیور کرنا شروع کریں گے، آپ پھر وہ جو باقی جو 30 لاکھ والے پورشن کے مالک آپ بنتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کے ایسٹ بڑھتے جائیں گے اور ان کا کام ہوتا جائے گا. اس حساب سے وہ ایک طے کر لیتے ہیں. تو منی اگینسٹ گڈز کر رہے ہوتے ہیں، کرائے کی فارم میں وہ بھی اپنی انکم والا معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ مطلب آپ کو فی سبیل اللہ تو قرض حسنہ دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. اور یہ کاروبار مسلمانوں میں رائج تھا، منی اگینسٹ گڈز، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو ٹائم ویلیو آف منی کہہ کے آپ سود نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں کہوں کہ نقد کی ایک چیز 10 روپے کی ہے اور ادھار میں یہ 15 روپے کی ہے تو یہ جائز ہے. یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، یہ کاروبار ہے. اور اسی لیے تو وہ کافر کہتے تھے کہ بھئی کاروبار کیوں حلال ہے اور سود کیوں حرام ہے. اللہ نے کہا کہ میں سود کو حرام کیا ہے، کاروبار کو جائز کیا ہے. وہ اس لیے کہ وہ یہی والا کاروبار اس زمانے میں تھا کہ آپ اگر چیز کے اگینسٹ کر رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے آپ نے موٹر سائیکل مارکیٹ سے اٹھائی ہے 60,000 کی اور 10,000 روپیہ دے کے اٹھا لی ہے، تو سر وہ آپ کے مامے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو 60,000 والی موٹر سائیکل 10,000 میں دے رہا ہے، جو 50,000 اس نے آپ کو چھوڑے ہیں، جو آپ نے قسطوں میں ادا کرنے ہیں، جو آپ کو اس نے یکمشت دے دی ہیں. تو سر وہ اتنی دیر جو آپ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں نا، آپ اس موٹر سائیکل میں سے صرف 10,000 کے مالک ہیں، باقی 50,000 کا موٹر سائیکل اس کمپنی کا ہے. تو وہ جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اس کا کرایہ نہیں وہ کمپنی لے گی. لاجیکل ہے، کرایہ نہیں لے گی، کرایہ لے گی نا. وہ پیسے کا نہیں لے رہی کرایہ، وہ اس موٹر سائیکل کا لے رہی ہے، اپنے حصے کا ظاہر لے گی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ 60,000 کا موٹر سائیکل آپ کو 70 یا 80 کا پڑ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کاروبار ہے، تو یہ اس میں یعنی سود کی کیٹیگری میں نہیں آتا.